بیٹھتے ہیں خدا ہمیں جانتا ہے۔ آئیے خدا کا کلام میں سے آج کچھ دیر کے لیے خدا کا کلام ہم سنیں گے۔ متی رسول کی انجیل اس کا 2 باب اور اس کی 2 آیت سے لے کے 7ویں آیت تک کلام خدا میں سے ہم دیکھیں گے۔ مقدس متی رسول کی انجیل 2 باب اس کی 2 آیت سے لے کے 7ویں آیت تک کلام خدا میں سے دیکھیں گے۔ جس نے نکالے گئے آمین۔ جن پڑھنے میں رہنمائی کیجیے گا۔ خداوند کے زندہ مقدس پاک کلام میں سے پڑھیں گے۔ اس میں یوں لکھا ہے، یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ کیونکہ پورب میں اس کا ستارہ دیکھ کر ہم اسے سجدہ کرنے آئے ہیں۔ یہ سن کر ہیرودیس بادشاہ اور اس کے ساتھ یروشلم کے سب لوگ گھبرا گئے، اور اس نے قوم کے سب سردار کاہنوں اور فقیہوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا کہ مسیح کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے؟ انہوں نے اس سے کہا، یہودیہ کے بیت لحم میں، کیونکہ نبی کی معرفت یوں لکھا گیا ہے کہ اے بیت لحم یہودا کے علاقے، تو یہودا کے حاکموں میں ہرگز سب سے چھوٹا نہیں، کیونکہ تجھ میں سے ایک سردار نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی گلابانی کرے گا۔ اس پر ہیرودیس نے مجوسیوں کو چپکے سے بلا کر ان سے تحقیق کی کہ وہ ستارہ کس وقت دکھائی دیا تھا۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ خداوند کا شکر سب کے آمین۔ سب لوگ بیٹھ جائیں، چیف رکھیں، سب لوگ بیٹھ جائیں۔ مقدس متی رسول کی انجیل کے مطابق خدا کا کلام جو ہم تک پہنچا ہے، لکھا ہے جب یسوع ہیرودیس بادشاہ کے زمانہ میں یہودیہ کے بیت لحم میں پیدا ہوا تو دیکھو کئی مجوسی جو ہیں وہ پورب سے یروشلم میں یہ کہتے ہوئے آئے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ وہ کہاں ہے؟ کیونکہ ہم اس کو سجدہ کرنے آئے ہیں۔ اور یہ بات جب ہیرودیس بادشاہ کو کہی گئی، جب مجوسیوں نے یہ بات ہیرودیس بادشاہ سے کہی تو وہ ایک دم سے کیا ہوا؟ ایک دم سے بھڑک اٹھا، ایک دم سے طیش میں آ گیا۔ اور کیونکہ جو ہیرودیس بادشاہ تھا اس کو اپنی بادشاہی جو ہے وہ بہت پیاری تھی، اس کو سیٹ جو تھی نا وہ بڑی پیاری تھی۔ ہیرودیس بادشاہ نے اپنے بھائیوں کو قتل کروایا تھا، یہاں تک کہ اپنے باپ کو بھی قتل کروا دیا تھا اس بادشاہت کے لیے۔ اور دیکھیں آج بھی لوگ کیا کر رہے ہیں؟ سیٹ کے لیے، بادشاہت کے لیے جو ہے وہ ایک دوسرے کا قتل و غارت بھی کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو نقصان بھی پہنچا رہے ہیں۔ اور یہ جو بادشاہ تھا ہیرودیس بادشاہ، اس کو بھی اپنی سیٹ جو تھی وہ بہت پیاری تھی۔ اور کلام مقدس میں یہ بات جب ہم دیکھتے ہیں کہ مجوسیوں نے آ کر اس سے سوال کیا، اس سے پوچھا، تو اسے اور زیادہ بھی غصہ آ گیا کہ میرے علاوہ اور کون سا بادشاہ ہے جو دنیا میں پیدا ہوا ہے۔ اس کو اس بات کا جو ہے بڑا دکھ ہوا کہ میرے علاوہ اور کوئی بادشاہ پیدا ہو سکتا ہے، جبکہ میں نے تو اپنے خاندان میں سے ہی تمام لوگوں کو مار دیا ہے اور خاندان میں سے ہی جو ہے وہ بادشاہت دی جاتی ہے۔ اس لیے اسے یہ بات جو ہے وہ پسند نہیں آئی، اور مجوسیوں نے یہ کہا کہ ہم اس کا ستارہ دیکھ کر آئے ہیں، کیونکہ اس کا جو ستارہ تھا نا وہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم ستاروں کو دیکھ کے آئے ہیں یا کوئی اور ستارہ دیکھ کے آئے ہیں، ہم یسوع کا ستارہ دیکھ کر آئے ہیں۔ انہوں نے یہ بات ڈائریکٹ کہی کہ یسوع کا ستارہ دیکھا ہے، یہودیوں کے بادشاہ کا ستارہ ہم نے دیکھا ہے۔ اور جب یہ بات کہی تو اسے اس بات کا جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ پریشانی لگ گئی۔ اور جب اس نے کہا تو اس نے کہا کہ ہم وہ کس وقت تم نے وہ ستارہ دیکھا؟ کون سا ستارہ ہے؟ اور انہوں نے کہا کہ جو سب سے زیادہ روشن ستارہ ہے وہ ستارہ یسوع کا ستارہ ہے۔ ہلیلویا، ہلیلویا۔ اور ہم اس سے سجدہ کرنے آئے ہیں،
کیونکہ یہ بات آج ہی نہیں ہے، بلکہ یہ تو پیشن گویا جو ہے وہ ازل سے ہے، شروع سے بتایا گیا تھا کہ ایک لڑکا جو ہے وہ تولد ہوگا اور تم اس کا نام یسوع رکھنا، اس کا نام ایمینوئل رکھنا، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ ہے۔ تو میرے عزیزو، جب یہ بات کہی گئی تو بادشاہ جو ہے ایک دم سے بھڑک اٹھا، اور بادشاہ نے کہا، بڑے پیار سے ان کو بلا کر کہا، ان کی دعوت کی، ان کو کہا کہ جب تمہیں وہ بادشاہ مل جائے تو مجھے بھی کیا کرنا، خبر دینا، مجھے بھی بتانا، تاکہ میں بھی اس کو جا کر سجدہ کروں۔ اس کے دل میں کیا تھا؟ نفرت تھی۔ اور جب مجوسی چلے گئے اور کچھ دن انتظار کیا، اور جب وہ واپس نہیں آئے تو ہیرودیس بادشاہ نے کیا کیا؟ 2 سال کے بچے یا اس سے کم عمر کے جو بچے تھے ان سب کو کیا کیا؟ قتل کروا دیا۔ اس دور میں جو بچے پیدا ہوئے تھے 2 سال کے یا 2 سال سے کم، ان کو سب کو قتل کروا دیا۔ اور کتنے لوگ جو تھے، کتنی جانیں جو تھی، اس بادشاہ کی ایک غلطی سے کتنے لوگ مر گئے، کتنے بچے جو ہیں وہ مر گئے، کتنی ماؤں کی گودیں جو ہیں وہ اجڑ گئی۔ لیکن خدا جو ہے وہ اپنے پلان، اپنے منصوبے پورے کرتا ہے۔ ہلیلویا، ہلیلویا۔ جب کوئی نبی آتا ہے، جب کوئی بادشاہ آتا ہے، تو ایک اچھا بادشاہ جب آتا ہے تو اس کے لیے قربانیاں بھی بہت زیادہ دی جاتی ہیں۔ موسیٰ جب پیدا ہوا تھا اس وقت بھی دیکھیں کتنے بچے مرے تھے مصر کے اندر۔ ہلیلویا۔ کیونکہ اس وقت بھی کہا گیا تھا کہ اگر اسرائیل کے اندر، عبرانیوں کے خاندانوں کے اندر اگر کوئی لڑکا پیدا ہوگا تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ وہ بچہ، وہ عبرانی جو ہے، کیونکہ ان کو عبرانی کہا جاتا تھا، کہتے تھے اگر عبرانیوں کے گھر کوئی لڑکا پیدا ہوگا تو وہ زندہ نہیں رہے گا۔ اور واحد ایک موسیٰ تھا، خدا نے کیسا انتظام کیا کہ فرعون کے گھر میں اس کو لے گیا اور اس کے گھر میں اس کی پرورش کرائی۔ یہ خدا کا پلان ہے۔ ہلیلویا۔ اور جو خدا پلان کرتا ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اس لیے خدا جو ہے وہ بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ زبور کی کتاب 19ویں زبور میں لکھا ہے، آسمان خدا کا جلال ظاہر کرتا ہے اور فضا اس کی دستکاری اس میں سے دکھائی دیتی ہے۔ آسمان جو ہے نا وہ خدا کے جلال کو ظاہر کرتا ہے۔ آسمان ہم دیکھتے ہیں، اس کے اندر ستارے دیکھتے ہیں، چاند دیکھتے ہیں، سورج دیکھتے ہیں، نہ تو وہ گرتے ہیں اور وہ ایک جگہ پہ ہی جو ہے اپنی سمت کے مطابق چلتے رہتے ہیں۔ اور آسمان بھی بغیر کسی پلر کے، کسی ستون کے بغیر وہ کھڑا ہے، یہ خدا کے جلال کو ظاہر کرتا ہے۔ ہلیلویا۔ اور اس کے اندر جو فرشتے رہتے ہیں، خدا کا تخت اس کے اندر ہے، اور اس بات کو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا اپنی قدرت کو ظاہر کرتا ہے، اور ہر اعلیٰ جو برکت ہے وہ آسمان سے آتی ہے۔ ہلیلویا، ہلیلویا، ہلیلویا۔ تعریف اجازت دیں۔ آمین۔ کلام مقدس میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں، دوسری تواریخ اس کا 3 باب اور اس کی چٹیاں ذرا پڑھیے گا۔ اور خوبصورتی کے لیے اس نے اس گھر کو بیش قیمت جواہر سے آراستہ کیا، اور سونا پروائن کا سونا تھا۔ آمین۔ جو خدا کی ہیکل تیار کی گئی تھی، جو ہیکل داؤد نبی نے، اس کے بعد اس کے بیٹے نے سلیمان نے تیار کروائی، وہ ہیکل میں جو سونا لگا تھا وہ اس قدر خالص تھا کہ اس جیسا سونا کوئی نہیں تھا۔ اس کی یعنی کہ اس قدر خالص سونا تھا کہ ہر لوگ جو تھے اس سونے کو دیکھتے تھے اور اس میں سے ہر طرح کی ملاوٹ جو تھی وہ نکلی تھی۔ آج بھی ہماری زندگیوں کے اندر اگر ملاوٹ ہے، ہماری زندگیوں کے اندر اگر دغا بازی ہے، فراڈ ہے، پرابلم ہے، تو اس کا مطلب ہم خدا کے پسندیدہ لوگ نہیں ہیں۔ اور اگر ہم خالص ہیں، خالص سونے کے بنے ہوئے ہیں،
خالص ہونے سے ہمیں راستہ کیا گیا ہے، تو پھر ہم یسوع کے پیروکار ہیں، پھر ہم یسوع کی خاص قوم ہیں، اس کی خاص ملکیت ہیں، کیونکہ اس نے ہمیں پیدا ہی اس لیے کیا تاکہ ہم اس کی عبادت کریں اور اس کے حضور جھکیں۔ ہلیلویا، ہلیلویا۔ کلام مقدس میں یسایا نبی کی معرفت جو کلام ہمیں ملا تھا، وہ مثال نکالے گا۔ یسایا 7 باب اس کی 14ویں آیت۔ اس میں یوں لکھا ہے، لیکن خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا اور وہ اس کا نام ایمانویل رکھے گی۔ آمین۔ بتایا گیا کہ ایک لڑکا جو ہے وہ پیدا ہوگا اور اس کا نام کیا رکھیں گے؟ ایمانویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اگر آپ متی کی انجیل پڑھتے ہیں تو اس میں یہ بات لکھی ہے، باقاعدہ یہ بتایا گیا کہ یسوع اور اس کا نام جو ہے ایمانویل رکھے گی، تاکہ جو دنیا کے آخر تک جو ہے وہ تمہارے ساتھ رہے۔ ہم جب بھی اپنے خدا کو پکارتے ہیں، جب بھی اپنے یسوع کو پکارتے ہیں، وہ ہمارے درمیان ہوتا ہے۔ کلام میں لکھا گیا، جہاں 2 یا اس سے زیادہ مل کر میرا نام لیں گے، میں ان کے درمیان میں موجود ہوں گا۔ ہلیلویا۔ ہمارا ایمان ہے نا اس بات پر کہ جب بھی ہم دعا کرتے ہیں، جب بھی خدا کی حضوری میں آتے ہیں، تو ہمارا خدا ہمارے درمیان ہوتا ہے اور ہماری دعاؤں کو سنتا اور اس کا جواب دیتا ہے۔ اور یہی بات بتائی گئی کہ تو اس کا نام ایمانویل رکھنا، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ ہے، اور خدا ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کا جو جب بھی ہم پکارتے ہیں تو وہ ہمارے درمیان ہوتا ہے۔ یسایا نبی 9 باب اس کی 6 آیت میں لکھا ہے، جی ذرا پڑھیے گا، یسایا 9 باب اس کی 6 آیت۔ اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور سلطنت اس کے کاندھے پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ اب یہ جو پیشن گوئی ہے، یہ تقریباً 750 سال پہلے، مسیح کے 750 سال پہلے پیدا ہونے سے پہلے یہ پیشن گوئی کر دی گئی تھی۔ اس سے پہلے ہم پیچھے جائیں پیدائش کی کتاب میں، تو وہاں پر بھی پیشن گوئی کی گئی تھی۔ سانپ کو کہا گیا کہ تو انسان کی ایڑی پر کاٹے گا اور وہ تیرے سر کو کیا کرے گا؟ کچلے گا۔ اور بتایا گیا کہ عورت کی نسل سے ایک جو شخص ہے وہ پیدا ہوگا۔ تو یہ جو تھا مسیح یسوع جو ہے یہ عورت کی نسل سے ہے، اس کا باپ نہیں ہے، یہ بن باپ کے پیدا ہوا، اس لیے اس کو عورت کی نسل سے کہا جاتا ہے، اور یہ عورت سے پیدا ہوا۔ اور اس نے کیا کیا؟ ابلیس کی ساری قدرت کو جو ہے نیست کر دیا، ابلیس کی ساری قدرت پر غالب آیا، ابلیس کو جو ہے وہ شکست دی، اور اس نے کہا اے موت تیرا ڈھنگ کہاں رہا، اے موت تیری فتح کہاں رہی۔ ابلیس نے تو بڑی کوشش کی تھی کہ اس کو جو ہے وہ مارے اور وہ زمین کے اندر دفن کیا جائے، اور اس کے بعد وہ زمین کے اندر ہی رہے۔ لیکن خدا نے کیا کیا؟ یسوع نے کیا کیا؟ اس نے موت قبر پر فتح پائی، اور اس نے کہا جہاں میں رہوں گا نا تم بھی میرے ساتھ رہو گے۔ یہ ہمارے لیے وعدہ ہے، آمین۔ اس نے انسان کے ساتھ وعدہ کیا کہ جہاں میں رہوں گا نا وہاں تم بھی میرے ساتھ رہو گے، کیونکہ موت فتح کا لقمہ بن چکی ہے۔ ہلیلویا، ہلیلویا۔ اس لیے اس نے ان چیزوں پر غالب آیا اور بتایا، اور اس کا بتایا گیا تھا کہ وہ عجیب ہے، وہ مشیر ہے، خدا قادر ہے، ابدیت کا باپ ہے، سلامتی کا شہزادہ ہے۔ یہ ساری کوالٹی اس کے کس کے اندر تھی؟ یسوع مسیح کے اندر۔ اور بتایا گیا تھا کہ وہ عجیب بھی ہے، وہ مشیر بھی ہے، اس کا پیدا ہونا عجیب ہے، اس کا مرنا عجیب ہے، اس کا زندہ ہونا عجیب ہے، اور وہ اپنی قدرت سے ہر کام کو کرتا ہے۔ بیمار آ جائیں شفا پاتے ہیں، اندھے آ جائیں بینائی پاتے ہیں، لنگڑے آ جائیں چلنا شروع کرتے ہیں، اور مردے آ جائیں تو وہ بھی زندہ ہو جاتے ہیں۔
تو میرے عزیزو یہ خدا کی قدرت ہے. کرسمس ہم جو مناتے ہیں یہ محبت کا پیغام ہے. کرسمس محبت کا پیغام لے کر آتی ہے کیونکہ یسوع محبت ہے. یسوع نے دنیا سے محبت کی ہے اور اس نے بھی جان دینے سے بھی دریغ نہیں کیا. اور اس نے یہ درس ہم سب کو دیا ہے اور اس نے بتایا ایک دوسرے سے کیا کرو؟ محبت رکھو. اور ہمیں محبت رکھنے کی ضرورت ہے. تم کسی کے گناہ معاف کرو گے تو تمہارے بھی گناہ معاف کیے جائیں گے. تم کسی کی آبجوئی کرو گے تو تمہاری بھی آبجوئی کی جائے گی. یعنی ہر چیز کو بتایا گیا. یسوع نے یہ بات کہی لیکن یسوع نے کہا کہ محبت جو ہے سب سے افضل ہے. کلام میں یہ بات لکھی گئی ہر چیز دائمی ہے, سب کچھ ختم ہو جائے گا لیکن محبت ہمیشہ تک قائم رہے گی. اور یسوع نے یہی پیغام ہم کو دیا ہے. کرسمس کا جو مین مقصد ہے, کرسمس جو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں, اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت, پیار اور سلامتی کو قائم رکھیں کیونکہ وہ سلامتی کا شہزادہ ہے. وہ آیا دنیا میں اس لیے تاکہ اس سلامتی کو لوگوں کے اندر پہنچائے, ایک دوسرے کو سلامتی دے. اور جب ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں تو خدا اپنے آسمان کو کھولتا ہے اور برکت دیتا ہے. سو میرے عزیزو آج کا جو خوبصورت پیغام ہے وہ یہی ہے کہ مسیح دنیا میں اسی لیے آیا تاکہ وہ محبت کو فروغ دے, محبت کو بڑھائے اور ایک دوسرے کے اندر محبت سلامتی کو قائم کرے. اور ہمیں بھی ایک دوسرے کے اندر محبت, پیار اور سلامتی کو قائم کرنا ہے تاکہ سب ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہیں اور خدا کے نام کو جلال دیں. خدا اس کلام کے صلہ سے ہم سب کو بڑی برکت دے. آمین.